رئیس امروہی سے معذرت کے ساتھ عدلیہ اور آئین کا جنازہ ہے، ذرا دور سے نکلے۔ تو دیکھیے جو کل ہوا ہے، کسی نے میسج بھیجا کہ یہ اس کا جنازہ ہے آپ کے آئین و عدلیہ کا، آپ اس کو دفن کریں اپنے ہری کتاب کو اور اس پہ فاتحہ پڑھیں، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے اس طرح سے۔ ہم فاتحہ، ہم جنازہ بھی نہیں اٹھائیں گے اور فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہم پوری جد و جہد کے ساتھ اس آئین کو اپنی اصل حالت پہ بحال کریں گے۔ دیکھیے ہماری عدالتوں میں سب سے زیادہ جس کے خلاف ریٹ پٹیشنز ہوتی ہیں یا کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوتی ہے حکومت کے خلاف، اب وہی ان کو اس ترمیم کے اندر انہی حکومتی ارکان کو دے دی گئی ہے کہ وہ کون سی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائیں، اس کے ججز کون ہوں گے، اس کے سربراہ کون ہوں گے۔ ایون جوڈیشل کمیشن میں اپنی میجورٹی کر دی انہوں نے اس سے، تو آپ سمجھ جائیں کس طرح کے ججز اس میں اپوائنٹ ہوں گے اور کس طرح کے فیصلے آئیں گے۔ ہائی کورٹس کو دیکھیے، بالکل ہائی کورٹس کو تباہ کر دیا۔ ہائی کورٹ پہ سب سے زیادہ ریٹ پٹیشنز فائل ہوتی ہیں، اور اس کے اندر آپ کیا ان کا بھی ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گی اور اس کے اندر پھر اس فیصلے ہوں گے جس کی اپیلیں یہاں ہوگی۔ تو یہ کیا آپ بتائیں کہاں سے ہم انصاف ملے گا ہم لوگوں کو؟ یہ بہت، آج دیکھیے ٹریبیون جو ہمارا ایک اخبار ہے اس کی ہیڈ لائن آپ دیکھیے، اس نے لکھا ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس کے پر کاٹ دیے گئے۔ یہ ہمارے اخبار اور یہ ریویو دے رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس کو ہم اس ترمیم کو پوری طور پہ ہم مسترد کرتے ہیں، اور چیف جسٹس جیسے حامد خان صاحب سے بات کی، ہم اس کی پوری تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان صرف اور صرف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے چیف جسٹس کے انتخاب میں بھی اپنی پارلیمانی کمیٹی بنا لی، مطلب کہ وہی چیف جسٹس آف پاکستان اپوائنٹ کرے گا، اور پھر اس کے بعد اگر نہیں کریں گے تو اس میں انہوں نے کر دیا کہ اپنی مرضی کا وہ جج لے آئیں گے۔ یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو، یہ ایکشن کمیٹی جو بن رہی ہے، ہماری تحریک شروع ہو چکی ہے، ہم سب متفق ہیں پاکستان میں، صرف اس کو ہم نے فائنلائز کرنا ہے۔ ہم نے سارے خیبر تک کراچی سارے بکلا سے ہم نے مشاورت کر لی ہے، اور کہہ رہے ہیں وہ ایک بات پہ ایجنڈے پہ وہ قائم ہے، وہ ایجنڈا یہ ہے کہ یہ ہم اسٹیبلشمنٹ والی ترمیم ہم نہیں برداشت کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں پارلیمان اور حکومت بھی تابع ہے اسٹیبلشمنٹ کے۔ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیس ترمیم ہے۔ ہم اپنے سپریم کورٹ کو بحال کرائیں گے انشاءاللہ، اس کی اپنی اصل حالت میں ہم بتائیں۔ دیکھیے اگر آئین کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے، آئین ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو آپ نے یاد ہوگا 1956 کا جب آئین توڑا ایک مارشل لاء ڈکٹیٹر نے، تو پاکستان ٹوٹ گیا۔ آج 73 کا آئین جو کنسنسس سے، تو ہمارے سینئرز موجود ہیں جو اس وقت اس میں اسٹوڈنٹس نہیں یا پڑھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب نے وہ آئین بنایا اور کتنی، اور ان کے پاس بروٹ میجورٹی تھی، بروٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان کے پاس بروٹ میجورٹی تھی۔ ابھی تقریر میں کہا گیا کہ ہم بروٹ میجورٹی سے پاس کرائیں گے تقریر، ان کے پاس بھی تھی، لیکن انہوں نے 1 سال لگایا پورا آئین بنانے میں۔ 14 اگست 1973 کا بنا، وہ نہیں چاہتے، اپنا مرضی کا آئین نہیں بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے کنسنسس کے ساتھ شہید بھٹو نے بنایا۔ ہم اس آئین کے دفاع کریں گے، وہی ہماری ہری کتاب ہے، اس کو ہم اس کے پاس کریں گے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، اور دیکھیے آپ لوگ بھی اس سے افیکٹڈ ہیں جرنلسٹ، کیونکہ سب سے زیادہ تو عذاب آپ پہ گرتا ہے، اور آپ کو پھر کن عدالتوں میں جائیں گے جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ججز جو ہوں گے وہ ان کے مرضی کے بنے ہوئے ہوں گے، کہاں انصاف ملے گا؟ آپ نے انصاف کو کل دفن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔